بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر انعام حسین اور پروگرام ہے ٹی بریک ود ڈاکٹر انعام. آج ہم جن مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیت کے پاس موجود ہیں، بارسلونا کے بہت مشہور اور بہت پرانے معززین میں سے ہیں. چودھری محمد اقبال صاحب، خوش آمدید. بہت شکریہ. چودھری اقبال صاحب نائب صدر ہیں اس وقت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے، اور یہ سابق صدر یہاں پہ رہ چکے ہیں، اور منہاج القرآن کو اسپین میں انٹروڈیوس کرانے والے، بلکہ میں اسپین کہوں گا، اسپین میں انٹروڈیوس کروانے والی یہ پہلی شخصیت ہیں. اور بہت سارے سماجی کاموں میں، خصوصاً پاکستانیوں میں جو تفہیم قرآن کا کام ہے، ترویج قرآن کا کام ہے، اس کے علاوہ اردو، اس کے علاوہ بے شمار اور چیزیں. ابھی ہم ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ اور کون کون سے سماجی کام کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ امیدوار رہے ہیں قومی اسمبلی اسپین کے، اور ان کا تعلق اسپین کی سوشلسٹ پارٹی سے ہے. تو اقبال صاحب، پہلے تھوڑا سا یہ آپ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ کون کون سے سماجی کام کر رہے ہیں، آپ کی تنظیم کیا کیا کام کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے فرمایا، سب سے پہلے تو میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ میں نے کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ منہاج القرآن انٹرنیشنل اسپین کا قیام میری وجہ سے عمل میں آیا نہیں. ہمارے ساتھ محترم محمد نواز کینی صاحب ہیں، وہ ہمارے روئے رواں ہیں، پہلے صدر بھی وہی تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فاؤنڈرز ممبرز ہیں، میں ان کے جوتے اٹھانے والا ہوں اس حوالے سے. باقی منہاج القرآن اللہ کا احسان ہے. ہم جو اسپین میں بسنے والے مسلمان اور بالخصوص پاکستانی مسلمان، ان کی جتنی بھی اخلاقی ضروریات ہیں، دینی ضروریات ہیں، تعلیمی ضروریات ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر اسپین کے اداروں میں لوکل سطح سے لے کر نیشنل لیول تک پاکستانی کمیونٹی کا ایز اے پاکستانی مسلم کمیونٹی منہاج القرآن ایک تعارف ہے، اور ہمیں اس پر فخر بھی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ تو ان کا تعارف تھا. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ کتالونیہ کے موجودہ حالات کے اوپر ہے. تو اقبال صاحب، ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کتالونیہ کے جو موجودہ حالات ہیں، اس میں جو پاکستانی لیڈران ہیں جو مقامی سیاست میں ہیں، ان کا کیا موقف ہے کہ کتالونیہ کو آزاد ہونا چاہیے یا کتالونیہ کو آزاد نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. ہم پاکستانی جتنے بھی بھائی پولیٹیکل پارٹیز میں ایفیلیٹڈ ہوئے ہیں، ممبرز ہیں، ان میں پاکستانی سیاسی ورکرز تو ہو سکتے ہیں، لیڈر بھی تک کوئی نہیں ہے میری نظر میں. میں اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہوں اس حوالے سے. باقی یہ کہ کتالونیہ، کیونکہ ان کا ایک کلیم ہے کہ وہ 300 سال پہلے تک آزاد تھے، اور اسپین حکومت نے اس وقت کے جو کنگ تھے بوربونز، انہوں نے آبزرو کر لیا کتالونیہ کو اسپین کے اندر. چونکہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی مختلف ادوار میں، اور اسپیشلی فرانکو کے 35 سالہ دور میں قائم رکھی ہے. چھپ کے فرانکو کے دور میں کتلان سر عام بولنے پر سزا ملتی تھی، زبان پر پابندی تھی، نہ لکھنے پر نہ بولنے پر. آپ اس کو پبلکلی کسی بھی جگہ پر نہ لکھ سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے. ظاہر ہے یہ لوگ پھر اپنے گھروں میں اس کو سزا ہوتی تھی. تو اس زبان کو اور اپنے کلچر کو انہوں نے زندہ رکھا ہے. جو لوگ ایگزیل میں چلے گئے یہاں سے باہر، فرانس میں یا ساؤتھ امریکہ میں، انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنے ایک غزال بنا لیے. جس طرح ہماری کوئی ایسوسیشن ہو سکتی ہے، اس طرح وہ انہوں نے غزال قتلال بنا لیے تاکہ ان کا جو کلچر زندہ رہے، جو زبان ہے وہ زندہ رہے، ثقافت. تو انہوں نے اس کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ساری ایفرٹس کی ہیں. یہ خوش نصیبی ہے، ساری دنیا میں چینجز آئیں، اور یہاں بھی 1978 میں نیا آئین بن گیا. 75 میں فرانکو مرا، اور اس کے بعد پھر ان کو آزادیاں ملنی شروع ہوئیں. اب یہ نیم خود مختار ریاستوں میں زیادہ اختیار والی ریاست ہے، اور یہ اب اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اسپین سے آزاد ہونا ہے تو ان کے پاس اس کی لاجکس ہوں گی. میرے نزدیک اس وقت یہ ناممکن ہے. معذرت کے ساتھ جو کتلان آزادی پسند ہیں، اگر وہ میری اس بات کو کہیں برا محسوس نہ کریں، تو میں کہوں گا کہ ایک تو ہماری پارٹی، یہ سوشلسٹ پارٹی آف اسپین ہے، اس کا اسٹانس بھی یہی ہے کہ اسپین کو ایک فیڈرل اسٹیٹ بنایا جائے جہاں ریاستوں کو مکمل آزادی ہو اپنے معاملات. اس وقت حکومت میں کولیشن میں بھی ہے؟ نہیں، ہماری پارٹی اس وقت اپوزیشن میں ہے، حکومت میں کولیشن میں نہیں ہے. صرف اس ایشو پہ ہماری پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ کیونکہ جو ریفرنڈم ہوا ہے وہ انلیگل ہوا ہے، خلاف قانون ہوا ہے. اس ریفرنڈم کو اسکاٹ لینڈ کے ریفرنڈم کے ساتھ یا کوبے کے ریفرنڈم کے ساتھ
مشابہت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ وہ دونوں حکومتوں کی ایک مشترکہ کاوش تھے. برطانیہ کی حکومت نے اس کو الاؤ کیا تھا اور اس کے حق میں اور مخالفت میں باقاعدہ کیمپین چلی. اسی طرح جو کیبک میں آج سے 15-20 سال پہلے ریفرنڈم ہوا اور وہ بھی ناکام ہوا، اس میں بھی وہ خلاف آئین نہیں تھا. ایک ہے میرے جذبات اور دوسرا ہے اس ملک کا قانون اور اس ملک کا آئین. اگر اس ملک کا قانون اور آئین کسی چیز کو خلاف آئین قرار دیتا ہے، خلاف قانون قرار دیتا ہے، تو میری ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں اس کو اوبے کروں. اچھا، اب میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا اس موقف کے اوپر کہ آپ کی پارٹی اور آپ کا جو پرسنل موقف ہے وہ بھی یہ ہے کہ کتالونیہ کو آزاد نہیں ہونا چاہیے، اس کو اسپین کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. تو اگر یہ آزاد ہو جاتا ہے تو کیا نقصانات ہیں، اور اگر یہ ساتھ رہتا ہے تو کیا فوائد ہیں، اس پہ تھوڑا سا روشنی. دیکھیں، یہ ہمارا کانٹیکسٹ تھوڑا وسیع ہونا چاہیے. صرف کتالونیہ کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ یورپ کے جو بھی فور فادرز تھے جنہوں نے اس کو ایک ایسے خطے سے جو 500 سال تک آپس میں جنگ و جدل میں مصروف رہا، کبھی فرقوں کی جنگ، کبھی قبیلوں کی جنگ، کبھی مذاہب کے نام پہ جنگ جاری رہی. یہاں پر 500 سال قتل عام ہوتا رہا انسانیت کا. اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ انف از انف. اب ہم نے ایک دوسرے کو مارا ماری سے کے ذریعے فتح نہیں کرنا، بلکہ دوسرے میتھڈ استعمال ہوں گے. تو اب یہ ہے کہ جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹ آف یورپ ہے، جرمنی کی یہ کاوش رہی ہے شروع سے لے کر، یہ ان کی مینٹلٹی ہے کہ اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف یورپ بنایا جائے. اگر ان کی پاپولیشن 300 ملین ہے تو ان کی پاپولیشن بھی 300 ملین سے بڑھ گئی ہے یورپ کی. اب دیکھیں نا، میری خواہش ہو سکتی ہے، لیکن جو موجودہ حالات ہیں ان میں یہ چیز ناممکن ہے کہ کوئی بھی ملک جب تک ایگری نہ ہو، یورپ کے جو 27 ممالک ہیں سب کی ایک جیسی حیثیت ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے. کسی بھی معاہدے پر پہنچنے کے لیے سب کی رضامندی ضروری ہے. اگر یورپ کے 26 ممالک رضامند ہو جائیں کہ کتالونیہ کو آزاد ہونا چاہیے، اکیلا اسپین ویٹو کاٹ دے تو کتالونیہ آزاد نہیں ہو سکتا. نہ باقی یورپین ممالک جو ہے نا وہ اس کو آزاد تسلیم کریں گے. پرابلم یہ ہے کہ موجودہ سینیریو میں ہمارے لیے انٹرنیشنل سپورٹ ممکن نہیں ہے. پھر جس بیس پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی لینی ہے کہ ہماری جو ٹیکسیشن کا نظام ہے، جو ہمارے وسائل ہیں ان کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ قابض ہے، وہ اپنی مرضی سے تقسیم کرتی ہے. تو ہماری پارٹی کا موقف یہی ہے کہ ان کو مزید مالیاتی خود مختاری ملنی چاہیے. اگر وہ مزید مالیاتی خود مختاری باقاعدہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو مل جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اس لیے آزادی اب ممکن نہیں ہے. اسی میں سے ذہنی سوال یہ نکلتا ہے کہ جو آزادی کا اس وقت چل رہا ہے، جو چرچا چل رہا ہے، وہ زیادہ اکنامک بیسڈ ہے، اقتصادیات کے اوپر بیس کر رہا ہے. تو اس میں اگر یہاں پہ ان کو ایک طریقے سے مالیاتی خود مختاری مل جاتی ہے تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہاں پہ خوشحالی کا تناسب بڑھ جائے گا. تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے یہاں پہ اور پاپولیشن کا تناسب تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے گا، کیونکہ ان امپلائمنٹ تو کافی ساری ہے یہاں پہ. تو سارے لوگ پھر ادھر فلک ہو کر نہیں آ جائیں گے. نہیں، دیکھیں نا، اب اسپین میں سنگولرٹی جو ہے اکنامکس لبرٹیز کے حوالے سے، اتھارٹیز کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے، وہ ہے پائس باسکو کی. تو کتنا کوئی ڈیموگرافک چینج آیا ہے. وہاں بھی جب ایٹا کی مارا ماری کی تاریخ چلتی رہی ہے تو لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے. انویسٹرز بھی وہاں نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ اغوا کرتے تھے، مار دیتے تھے، پھر بم بلاسٹنگ ہوتی تھی. کتالونیہ کی جتنی پاپولیشن ہے یہ ہے 7.5 ملین. اگر اس سے 1 ملین کم ہو جائے یا 1 ملین زیادہ ہو جائے تو ان کی پروسپیرٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. کم ہو تو فرق پڑ سکتا ہے، زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 16 ارب یورو وفاق ہم سے لے جاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر وفاق ہمیں وہ 16 ارب سے 8 ارب واپس دینے پر تیار ہو جائے تو ہمارے لیے یہ وننگ پوزیشن ہے. کیونکہ اگر آپ نے اپنا ملک بنانا ہے پھر آپ نے سارے خرچے خود پورے کرنے ہیں. پھر جو آپ کے پینشنرز ہیں جو یہاں پہ رہ جائیں گے ان کی پینشن بھی آپ نے ادا کرنی ہے. تو وہ بھی 5 ارب یورو بنتی ہے ماہانہ، تھوڑی رقم نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ پھر آپ اپنے دفاع کے پیسے خرچ کریں گے. یہ پرابلمس کھڑی ہوں گی. جذبات میں لا کے لوگوں کو آپ جو ہے نا ایک لیول پہ لے جائیں اور پھر بعد میں وہ اگر پورے نہ ہو سکیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے. مجھے بڑا پیار ہے کتالونیہ کے آزادی پسندوں سے، لیکن میں حقیقت پسند ہوں. جو باتیں اب ان کی سمجھ میں آ رہی ہیں، اعلان آزادی اور ریفرنڈم کا جو ہے نا سارا پروسیس مکمل کرنے کے بعد یہ اعلان آزادی نہیں کر رہے کیونکہ ان کو کہیں سے بھی سپورٹ نہیں ملی. میرے سامنے پچھلے 2 سال کی موومنٹس تھی، مجھے پتا تھا کہ ان کو سپورٹ کہیں سے نہیں ملی کیونکہ آج کے حالات وہ نہیں ہیں.
اگر یہ ارلی 70 میں ایسی کوئی موومنٹ چلتی ہے، ایسا ہوتا ہے تو ممکن ہے فرانس سب سے پہلے سے تسلیم کر لیتا. لیکن اب چونکہ فرانس کے پاس بھی ان کے 5 صوبے ہیں دنیا کے، اگر اسپین آزادی دیتا ہے تو فرانس کو بھی ان صوبوں کو آزادی دینی پڑے گی. اس لیے یہ بڑا گمبھیر سا مسئلہ ہے. مجھے لگتا نہیں کہ کسی بھی صورت میں ان کو آزادی کی نعمت جو ہے وہ میسر آئے. یہ ویسے آزاد ہیں، پتہ نہیں آزادی میں کیا کرنی ہے. اگر ان کو مالیاتی خود مختاری مل جائے تو یہ کافی ہے. اچھا، میرا اگلا سوال جو ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ جو پاکستانی یہاں پر رہ رہے ہیں، جن کو اب یعنی پاسپورٹ ملنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ اب یہاں کا ایک ووٹ ہے، ایک مقامی ووٹ ہیں جن کو پاسپورٹ ملنا شروع ہو گئے. تو پاکستانیوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو مقامی سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ اگر لینا چاہیے تو کیوں حصہ لینا چاہیے؟ ان میں سیاسی شعور کے لیے سیاسی شعور کی بیداری کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ بہت ہی اہم ترین ڈاکٹر صاحب سوال کیا آپ نے. میرا یہ اسٹانس ہے کہ ہمارے پاس نیشنلٹی اسپین کی ہو یا نہ ہو، ہمیں ہر حال میں اس سوسائٹی کے معاملات میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. آپ کی جو بلڈنگ ہے، اسکالرا جسے کہتے ہیں اسپانش میں، اس کی تنظیم، اس کے بعد جو آپ کا محلہ ہے اس کی تنظیم ایسوسیشن de vecinos، اور اس کے بعد جو تاجر لوگ ہیں ان کی جو ایسوسیشن de comerciantes ہے، جو بچے پڑھتے ہیں جن کے والدین ان کو اسکول چھوڑ کے آتے ہیں، وہاں امپاس ہیں، ایسوسیشن de madres y padres. ان میں ہمیں ہر لیول پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. جو بڑے لوگ ہیں، ہماری عمر کے ہیں، ہم سے تھوڑے چھوٹے ہیں، جن کے پاس وہ کوالیفیکیشنس نہیں ہیں کہ وہ کل کلاں یہاں کی مقامی سیاست میں کوئی رول ادا کر سکیں، ممبر الیکٹ ہو سکیں، لیکن وہ ووٹر تو بن سکتے ہیں. اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو میونسپل کارپوریشن کی ہفتہ وار یا ماہانہ میٹنگز ہوتی ہیں اس میں شریک ہوا جائے، کیونکہ وہاں پہ پالیسیز بنتی ہیں. اگر آپ بیٹھے ہوں گے، اگر آپ کے خلاف کوئی پالیسی جا رہی ہے تو آپ وہاں پہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. اگر کہیں کوئی امام پایا جاتا ہے یا غلط فہمی کی بنیاد پر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، آپ میں وہ خامیاں ہیں نہیں ہیں جو آپ کے متھے مل دی جاتی ہیں، تو وہاں اگر آپ ہوں گے تو کہیں گے جی نہیں، میرے نام پہ آپ یہ نہ کہیں، میرے نام پہ آپ یہ نہ کریں، میں ایسا نہیں ہوں. اور اگر کوئی آدمی خلاف قانون کام کر رہا ہے تو اس کو میں نہیں روک سکتا، بلکہ قانون کس کام کے لیے ہے، عدالتیں کس کام کے لیے ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کس کام کے لیے ہیں، وہ اس کو روکیں. اس لیے ہمیں ہر لیول پر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اسپین کی آبادی 45 ملین ہے اور اسپین کے ممبران پارلیمنٹ کی تعداد 500 بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ممبر منتخب ہوگا، حالانکہ ہر آدمی ممبر منتخب ہو سکتا ہے، یہاں پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن سبھی لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور اسپیشلی جو ہمارے تاجر بھائی ہیں انہیں تو میں آپ ایک جو ہے نا دلی درخواست کروں گا کہ آپ سب لوگوں کو اپنی ایسوسیشنز بنانی چاہیے تاکہ آپ کے مفادات کا تحفظ ہو سکے. ورنہ یہ نہ ہو کہ کل کلا کوئی بھی لوگ اٹھ کے کہیں جی کہ ان کے اندر یہ خامیاں پائی جاتی ہیں اور آپ میں وہ کوئی بھی خامی نہ ہو، آپ کے متھے مال دی جائے کیونکہ آپ اپنا دفاع نہیں کر رہے. اپنا دفاع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر لیول پر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو، جب کہتا ہوں بچوں کو تو پھر بچوں اور بچیوں کو بلا تفریق و تخصیص اعلیٰ تعلیم دلانی چاہیے. یہاں پہ مواقع موجود ہیں، ہر محلے میں یونیورسٹی کا کیمپس موجود ہے. ہماری اکثریت رورل ایریاز ہے. پاکستان میں 100-200 کلومیٹر دور تک یونیورسٹی کیمپس نہیں ہوتے تھے ہمارے زمانے میں، بڑی مشکل تھی. اب اس زمانے میں اگر یہاں پہ آپ کے محلے میں یونیورسٹی کا کیمپس ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کریں. یہ نہ صرف یہ کہ اس معاشرے کے لیے اچھا ہوگا، ہمارے اس ملک کے لیے جس کے ہم باسی ہیں، قرض دار ہیں، وہاں پیدا ہوئے، اس کے لیے اچھا ہوگا، ہمارے دین کے لیے اچھا ہوگا. ایک پڑھا لکھا مسلمان نوجوان، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنے وطن کا دفاع اچھا کر سکتا ہے، اپنے دین کا دفاع اچھا کر سکتا ہے اور اپنی سوسائٹی کا دفاع اچھا کر سکتا ہے. جی بالکل، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. خصوصاً جو آپ نے بات کی ہے ہماری تاجر برادری کے حوالے سے، ہمارے پاس بے تحاشا اس طرح کی تنظیمیں تو ہیں جو ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں اور جو سیاسی تنظیمیں، لیکن ہماری تاجر برادری کی تنظیمیں میرے نالج میں نہیں ہیں. اگر کوئی ہے میرے نالج میں، ہمارا جو ہے نا ایک کارروائی ڈالنے والا کام وہ پریویل کر رہا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی کام میں آپ ہیں تو آپ کو سنجیدگی کے ساتھ اپنا وقت اور اپنے وسائل لگانے چاہیے. جتنے بھی لوگ تنظیمات کھڑی کر کے اس کے اوپر خرچے کر رہے ہیں، اپنی جیب سے کر رہے ہیں، کس کو کہیں سے کچھ ملتا ہے تو بہت ہی کم ملتا ہوگا. کیونکہ یہ میونسپل کارپوریشن یا جلدی تعداد اگر کسی کو کسی پروجیکٹ میں کسی نے فنانس کیا ہے تو وہ آپ اس کے اوپر اس سے 2 گنا مزید خرچ کریں گے تو اس کو جسٹیفائی کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے. سبھی لوگ اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، لیکن اس کو اب ذاتی نمود و نمائش سے اوپر اٹھنا چاہیے. اس کو کولیکٹیو بینیفٹ میں لینا چاہیے کہ یہ پوری کمیونٹی کا
بینیفٹ ہے اس میں آج کے لیے بھی اور کل کے لیے بھی اور پرسوں کے لیے بھی. تو ابھی سے اگر تدبر سے کام لیا جائے گا, یونٹی کے ساتھ کام کیا جائے گا, اپنا اپنا کام تقسیم کر کے, تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے سعد ہوگا اور آنے والی نسلیں اس پر فخر کر سکیں گی کہ ہمارے جو بڑے لوگ تھے وہ ویژنری تھے, ان کے اندر کوئی تھا ارادہ کچھ کرنے کا. اور اگر ہم اسی طرح ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے, نان ایشوز کو ایشو بناتے رہے, تو یہ ہماری نالائکی کا ثبوت ہوگا. جی بالکل, نان ایشوز کو, خصوصاً نان ایشوز کو لے کر اس کو طوالت دے دینا, تو اس سے یہ ان پروڈکٹیو قسم کا کام ہے. یہ دیکھیں نا, یہ آپ کا جو ذہنی کم پرسی ہے نا, اس قسم پرسی کی یہ علامت ہے کہ آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, لہذا آپ بنے بنائے نظام کے اوپر تنقید کر رہے ہو, جو لوگ کچھ کر رہے ہیں ان کے اوپر تنقید کر رہے ہو. اگر آپ کے پاس ابیلٹیز ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں, آپ اس میں آگے آئیں اور آپ محنت کریں. کسی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, سبھی کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. بجائے یہ کہ میں تنقید کروں کہ فلاں آدمی غلط کر رہا ہے, تو مجھے اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں. میں یہ چاہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ پر تنقید کر کے وقت ضائع کرنے کے بجائے مجھے جو میرے پاس پازیٹیوٹیز ہے وہ کنٹریبیوٹ کر کے سامنے لانی چاہیے. اچھا, اب میرا آخری سوال اسی حوالے سے یہ ہے کہ یہ تو آپ نے فرما دیا کہ پاکستانیوں کو مقامی سیاست میں کیوں آنا چاہیے. اب تھوڑا سا مجھے یہ فرما دیجیے گا, کیونکہ آپ یہاں پہ مقامی کمیونٹی کے اندر بھی آپ ان ہیں, مقامی سیاست میں بھی ان ہیں, اور آپ سوشلسٹ پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے. اب تھوڑا سا ہمیں یہ فیڈ بیک دیجیے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, مقامی سیاستدان ہیں, وہ ہماری سوسائٹی کے بارے میں کیا چاہتے ہیں, اور وہ ہماری سوسائٹی سے سیاست میں کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. دیکھیں, میں اپنی پارٹی کے بارے سے بات کروں گا, حالانکہ میں سبھی کو جانتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے میرے سبھی کے ساتھ پرسنل ہیلو ہائی ریلیشنز اچھے ہیں. ان کے سابقہ پریزیڈنٹس کے ساتھ بھی جس اسٹیٹ میں ہم رہ رہے ہیں وہ میرا نام پرسنلی مجھے جانتے ہیں, میں کون ہوں سارے, اور موجودہ بھی, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود میں اگر کسی پارٹی کو جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کے حوالے سے کہوں گا کہ سوشلسٹ پارٹی والے لوگ اوپن مائنڈیڈ ہیں. جب صادق خان لندن کے میر بنے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ کسی دن کوئی ایسا پاکستانی جو خود پاکستان میں پیدا ہوا ہو یا اس کے والدین پاکستان میں پیدا ہوا ہو وہ بارسلونا کا میر بنے. اسی طرح اسکیرا ریپبلکانہ والے ہیں, ان کی بھی سوچ اس طرح اوپن ہے, یعنی لیفٹ کی ساری پارٹیاں اس کے حق میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قابل ہو تو مان جاؤ, کیوں نہیں, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جو رائٹ والی پارٹیاں ان کا ذرا ایک معاملہ ڈفرینٹ ہے, جو لوگ اس میں رہے ہیں وہ میرے نزدیک میری نسبت ان کو بہتر جانتے ہیں. حالانکہ میرے بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں, مجھے پتہ ان کی مینٹیلٹی کیا ہے, لیکن ہر آدمی کو جہاں وہ ایزی فیل کرے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. دو چیزیں ہیں, ہم اپنے دین پر اور اس وطن پر جس میں ہم پیدا ہوئے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ایک غلطی ہے جس کی میں تصحیح ہمیشہ کراتا آیا ہوں, وہ کہتے ہیں جی دیار غیر. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ دیار غیر نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اپنی مرضی سے رہنے کے لیے اس کو منتخب کیا ہے. پاکستان میں ہم پیدا ہوئے, اس کا ہمارے پاس میں کچھ نہیں تھا, اختیار میں نہیں تھا کہ وہاں ہی پیدا ہونا تھا. وہ اللہ کی مشیت, اس نے جہاں ہمیں پیدا کیا ہم پیدا ہو گئے اپنے والدین کے ہاں. لیکن جس ملک کو ہم نے رہنے کے لیے پسند کیا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے ہمیں ہر حال میں تگودو کرنی چاہیے. اور کس طرح ہم بہتر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, پازیٹیوٹیز کے ذریعے کام کر کے, بجائے اس کے کہ ہم تلاش کریں کہ کہاں سے ہمیں موجودہ ملنی ہے اور ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں, بوجھ بنے اس سوسائٹی پر. میں اپنے سب بھائیوں اور بہنوں کو یہ کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں جس قوم میں پیدا کیا ہے وہ حوصلہ والے لوگ ہیں, غیرت مند لوگ ہیں. ہمارا دین آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ وہ ہاتھ جو اوپر والا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو پھر ہم کیوں توقع رکھتے ہیں کہ ہم انگلینڈ جائیں گے وہاں ہمیں سوشل ملے گی, ہمیں یہاں سوشل ملے گی, ہمیں جرمنی میں سوشل ملے گی. ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اپنی جو ہماری نئی نسل ہے اس کے اندر جو عزت نفس ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ وہ سر اٹھا کے چلیں جہاں بھی جائیں. پتہ چلے اگر ہمارا امبیسڈر یہ کہتا ہے کہ اسپین کا کنگ جب یہ کہتا ہے کہ یہ جاب سیکرز نہیں ہیں بلکہ جاب سپلائرز ہیں, جاب کو پروموٹ کرتے ہیں, لوگ ان کے پاس کام کرتے ہیں, یہ بزنس مین کمیونٹی ہے, تو میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. تو میں بھی چاہوں گا کہ کل ہمارے بچے جہاں پڑھیں وہ وکیل بنے, جج بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, سائنسدان بنے, اور کیوں نہیں ہو سکے تو اسپین کے پریزیڈنٹ بنے. اچھا, آپ کا تعلق کیونکہ نیشنل پارٹی سے ہے, جو نیشنل لیول کی پارٹی ہے, تو اب میں یہ تھوڑا سا آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا آخری سوال بھی یہی ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یہ فرما دیجیے کہ جو اسپینش ممبرز ہیں اور جو کتلان ممبرز ہیں, کیا ان کے موقف میں کچھ فرق ہے پاکستانی کمیونٹی کی پرسپشن کے حساب سے؟ دیکھیں, ہمارا رابطہ رہتا ہے, ہمارے جو سینیٹرز ہیں پورے اسپین سے, ایم این ایز ہیں پورے اسپین سے. اب ہماری پارٹی کا سابق جنرل سیکرٹری جو 2 بار اسپین کا پریزیڈنٹ رہا, خوسے لوئس روڈریگز زپاٹیروس, ہماری اس کے ساتھ شناسائی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا موجودہ جنرل سیکرٹری ہے پارٹی کا پیدرو سانچیز اپوزیشن لیڈر ہے,
وہ بھی سبھی کو چہروں سے جانتا پہچانتا ہے, نام بھی اس کے کسی نہ کسی کا اس کے ذہن میں ہوگا. میں نہیں کہتا کہ وہ سبھی کو جانتا ہے, لیکن یہ ہے کہ سبھی پازیٹیو نوٹ رکھتے ہیں, اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہماری ورکر کلاس کو. اگر ہم قانون کا احترام کریں گے, محنت کریں گے جس طرح ہم پچھلے 20-30 سال سے محنت کرتے آئے ہیں, تو یقیناً ہمیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور ہمارے جو حقوق ہیں ہمیں ملیں گے. اگر ہم محنت نہیں کریں گے, کام چوری کریں گے یا خلاف قانون کچھ ایسی حرکات کریں گے جو یہاں پہ اچھی نہیں دیکھی جاتی, کوئی بھی قانون پسند معاشرہ جن کو نہیں اچھا سمجھتا, تو پھر ان افراد کے جو بھلے تھوڑی تعداد میں ہوں, کسی بھی برے فعل کی وجہ سے پوری کمیونٹی کا جو وقار ہے وہ مجروح ہوتا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری محمد اقبال صاحب. آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہو, آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا اعتراض ہو, آپ بے شک ہمیں ای میل کریں یا موبائل کے اوپر کال کریں, آپ بے شک کمنٹ کریں, آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. چودھری اقبال صاحب, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا آپ نے موقع دیا اپنے بھائیوں کو ہم کلام ہونے کا. بہت شکریہ.